بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام مقابل میں میرے اور عامر متین صاحب کی طرف سے دیکھنے والوں کو خوش آمدید کریں گے۔ ناظرین، میاں محمد نواز شریف صاحب کی بڑی معصوم خواہش ہے اور کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ چیئرمین سینٹ بھی منتخب ہو سکتے ہیں۔ مطلب میں اسے کہوں گی کہ ایک کٹا کھل گیا ہے پاکستان کی سیاست میں، پہلے کم تھے، ایک نیا کٹا کھل گیا۔ اس کے اوپر ہم بات کریں گے، مگر اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب کے استقبال کے لیے ایک طرف تو نون لیگ بھرپور تیاری کر رہی ہے، اعلانات بھی کر رہی ہے، مگر عباسی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ استقبال کرنے کا قائل نہیں ہوں، نئی پارٹی بنائی نہیں ہے، مگر اس کے قیام کی ضرورت ہے۔ نواز شریف صاحب کی وطن واپسی پر مشاورت کے کسی دور میں مجھے شامل نہیں کیا گیا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو لندن میں ملاقات کی ہے میاں صاحب سے، اس کے بعد وہ گلہ کر رہے تھے میڈیا کے سامنے یا پھر پارٹی کے خلاف کچھ چارج شیٹ کر رہے تھے۔ اس کے اوپر بھی عامر صاحب کا تجزیہ لیں گے، مگر اس کے ساتھ ساتھ بڑا اہم فیصلہ ہوا ہے تارکین وطن کو ملک بدر کرنے کے حوالے سے، اور اس کے اندر جو فگرز آئے ہیں وہ اس میں بتایا گیا کہ پاکستان میں جنوری سے آنورڈ اب تک 24 ایسے خودکش حملے ہیں جو ہو چکے ہیں، 14 ایسے حملے تھے جو کہ افغانی شہریوں کی طرف سے کیے گئے۔ جو غیر قانونی یا اللیگل پناہ گزین ہیں وہ پاکستان کو چھوڑ دیں ورنہ ڈیپورٹ کر دیے جائیں گے۔ سنگین نتائج کے جو ہے وہ معاملات سامنے آئے، ایپکس کمیٹی کا جو فیصلہ آیا ہے اور اس کے اندر اور بھی بہت سارے اہم نکات ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے، مگر اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان کی بھی یقینی طور پہ بات ہوگی۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اوپر بڑی تفصیلی سماعت ہوئی ہے، اس کے کچھ فگرز آپ کے سامنے رکھیں گے، مگر اس کے ساتھ ساتھ پروگرام مقابل کا ایک بہت بڑا اعزاز ہے یقینی طور پہ، وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے ہمارے ہی پروگرام کے اندر سرگویٹ ایڈورٹیزمنٹ کے حوالے سے بات ہوئی تھی اور فائنلی گورنمنٹ کی طرف سے یہ فیصلہ سامنے آیا کہ اس کا راستہ روک دیا گیا۔ اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، اس کا فیوچر کیا ہے، انفیکٹ یہ پورا معاملہ کیا ہے، سٹوری کیا آپ کے سامنے ہم رکھیں گے۔ عامر صاحب، روز ہی ایک بات ہوتی ہے مگر کیا کریں، تڑکا ہی اس میں ہے، بات ہی وہ امپورٹنٹ ہے۔ نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے استقبال ہوگا نہیں ہوگا، ابھی تو یہی معمہ حل نہیں ہو پایا ہے۔ جی، یہ نواز شریف صاحب کے جو مشیران ہیں اور ان کی پارٹی کے جو دانشور ہیں اور وہ جو میڈیا مینیجرز ہیں، ان کو داد دینی پڑتی ہے کہ یہاں پہ بحث یہ ہو رہی تھی کہ استقبال بڑا ہوگا چھوٹا ہوگا، 1 ملین لوگ آئیں گے، 10 ملین آئیں گے، اور کہ جی وہ کس طرح انشور کیا جائے گا، نعرے پاکستان داتا دربار جائیں گے، کہاں جائیں گے، یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ اب بحث کیا ہو رہی ہے؟ اب بحث یہ ہو رہی ہے کہ بھئی وہ آئیں گے تو گرفتار ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ وہ اگر گرفتار نہیں ہوں گے تو وہ کون سا قانون ہے جس کے تحت وہ گرفتار نہیں ہوں گے، کہ یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے جو بیان دے دیا ہے کہ وہ آئیں گے اور عدالت سے پہلے ہی ان کو ضمانت مل گئی ہوگی پھر آئیں گے۔ اب ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ عدالت نے ان کو ضمانت بھی دے دینی ہے، پتہ نہیں یہ کیسے ان کو پتہ ہے، یا یہ جو کانفیڈنس ہے ان کا، یہ نون لیگ کا جو نظر آ رہا ہے کہ جناب وہ آئیں گے اور ان کی کوئی پیچیدگی نہیں ہو۔ ہم نے کوئی ابھی تک ان کے اپنے گھر کے ایک آدھ وکیل کو نکال کے کوئی وکیل ملا نہیں ہے جو یہ ہمیں بنیادی بات ضابطۂ فوجداری کے تحت سمجھا سکے، کہ پروسیجر ہمیں بتا دیں۔ اور وہ عدالت کی اجازت سے باہر گئے تھے اور اس کے بعد ایبسکونڈر ہیں۔ کوئی قانون، کوئی طریقہ کار، کوئی ضابطہ ہمیں دکھا دیں جس میں یہ کہا جائے کہ ان کو وہاں پہ گلپاشی کرنے کی اجازت ہوگی اور وہاں سے ان کو ایک بڑے مجمع میں لوگ فیصلہ کریں گے۔ ان کی طرف سے یہ مریم بی بی کا بھی بیان آیا اور یہ مریم اورنگزیب بی بی کا بھی آیا، اور عوام فیصلہ کریں گے۔ سرفراز بگٹی کون ہوتے ہیں؟ اپنے حق سے تجاوز نہ کریں، اپنی حدود سے تجاوز نہ کریں، اپنا قد نہ بڑھائیں، اپنا کام کریں۔ یہ عوام فیصلہ کریں گے یا نواز شریف فیصلہ کریں گے تو پھر یہ عدالتیں بند کر دیں اور یہ ان سب کو چھٹی میں بھیج دیں۔ پہلے ہی ان بیچاروں پہ بڑے الزامات ہیں کہ جس طریقے سے 300 پرچے درج کیے جا رہے ہیں اور کہیں سے ان کی ایک ضمانت میں چھٹتے ہیں اور دوسری میں وہ پکڑ لیتے ہیں۔ وہ بابر ستار جج صاحب بیچارے شور مچا کے تھک گئے ہیں۔ ڈی سی صاحب کو انہوں نے فائنلی بلایا ہوا ہے کہ ڈیفیمیشن میں کال کیا ہوا ہے، دیکھتے ہیں اس کا کیا فیصلہ ہوتا ہے، کیونکہ عدالت کا کوئی احترام ہی نہیں رہ گیا۔ وہ اتنا جب کانفیڈنٹلی کہتے ہیں تو یہ بحث اس طرف چلی گئی ہے، اور وہ ان کی وجہ سے ہے
کہ اگر یہ اس طرح فوکس نہ کرتے اور یہ اس پہ نہ بحث لے کے آتے کہ نہیں جی ان کو کوئی نہیں پکڑ سکتا، عوام فیصلہ کریں گے، تو شاید وہ آتے اس دن کے حالات کے مطابق اس چیز پہ یہاں پر ہم نے اس بحث میں رہنا تھا کہ شادرے کا جلسہ بڑا ہوا کہ چھوٹا ہوا، اس طرح یہ بھی بحث رہنی تھی کہ ایئرپورٹ پہ کتنے آئے کتنے نہیں آگے۔ اب یہ جو بحث کے بعد پھر نگران گورنمنٹ کے اوپر بھی میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ پریشر آ گیا ہے اور آنا چاہیے کہ لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ جناب آپ کو دھمکایا جائے کہ انٹیریئر منسٹر کا یہ کام ہے، اس کا یہ بیان within his jurisdiction تھا اور یہی ان کا جواب ہونا چاہیے تھا کہ قانون law will take its course، قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا اور جس طرح عدالت کا جو حکم ہے اس کے مطابق کیا جائے گا۔ اس کے اوپر جو ان کی سرزنش کی گئی، ان کے خلاف بڑے سخت قسم کے بیانات کیے گئے، تو اب یہ وہ بھی ٹیسٹ کے ٹہرے میں ہیں۔ اگر نہیں ایسا ہوتا، لا اپنا کورس لیتا، تو پھر تب بھی ایک ایشو ہے۔ سو یہ بحث یہ جو ہے نا اس طرف زیادہ میں اس بحث میں ہم شامل کر لیتے ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ سر بے حد شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ عامر صاحب آپ کی اجازت سے پھر آپ کی اور مشاہد صاحب کی بڑی ایک تفصیلی بات چیت ایک سیکوینس میں چلتی ہے۔ مشاہد صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ آپ کے کل کی مکہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ لائم لائٹ میں ہے، کون سا والا سٹیٹمنٹ؟ لڑائی کے بعد جو مکہ یاد آئے، لڑائی کے بعد ہم یہ تھوڑا سا کریڈٹ لیں گے کہ آپ پچھلے کافی سالوں سے سینیٹر ہیں اور پولیٹکس کے اندر ہیں، مگر آپ بہت پرومیننٹ صحافی ہونے کے باوجود آپ ایک ہائبرنیشن میں میڈیا کے حوالے سے رہتے تھے، بہت زیادہ پارلیمنٹ کے اندر بہت اچھی تقریریں کرتے تھے، سیمینارز میں بھی کرتے تھے، مگر جو ہے میڈیا پہ ہمیں تھوڑا سا کریڈٹ ہے کہ ہم نے آپ کو تھوڑی سی زبردستی کر کے پرانے تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے لائے ہیں، مگر ابھی آپ بہت فیشنیبل ہیں، ہر چینل آپ کو بلانا چاہتا ہے۔ کل یہ کہہ رہی ہیں کاشف واسی کے شو میں آپ نے یہ جو کہا جو مکہ بعد میں یاد آئے وہ اپنے منہ پہ مارنا چاہیے، اس حوالے سے پوچھ رہی ہیں۔ بہت زیادہ لائم لائٹ میں ہے وہ۔ میں تو ویسے بھی ایک تو میں واقعی کریڈٹ دوں گا عامر متین صاحب کو، ہمارے پرانے دوست اور ساتھی ہیں، بہت پرانے، اور میں ہمیشہ ان کے پروگرام میں آتا رہا ہوں شروع سے، اور ون آن ون، اور مزہ بھی آتا ہے کیونکہ ان کا لیول اور کیلیبر، ان کی انڈرسٹینڈنگ، ان کی سوچ مختلف ہے، یہ روایتی صحافی نہیں ہے، اور اس لیے ان کے ساتھ آ کے مزہ بھی آتا ہے۔ تو میں تو ویسے بھی کسی مکے اور لڑائی کے خلاف ہوں، میرا تو ہمیشہ رول یہی رہا ہے، چاہے پارلیمنٹ کے اندر ہو یا باہر ہو، کہ ہم مفاہمت کی بات کریں اور ملک میں جو درپیش چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے لوگوں کو جوڑیں، پل کا کردار ادا کریں۔ تو یہ جو جارحانہ سوچ ہے یا اقدام ہے، اس کے میں نے ہمیشہ مخالفت کی ہے، کیونکہ پاکستان کے مسائل ایسے ہیں، نہ کوئی ایک شخص، ایک پارٹی، ایک حکومت یا ایک ادارہ اکیلے مسئلہ حل کر سکتا ہے۔ تو بہتر یہی ہوگا کہ لڑائی جو ہو چکی ہے ماضی میں، انہوں نے بھی دیکھی تھی، عامر متین صاحب نے 1990s میں لڑائی ہوئی دو بڑی جماعتوں میں، اس کا نتیجہ کیا ہوا، پھر اگر یہی ایکشن ریپلے ہونا ہے یا ہم نے ریپیٹ کرنا ہے ماضی کی غلطیاں، تو اس کے نتائج بھی ملک کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بہت منفی ہوں گے۔ یہ شاہ صاحب بڑی اچھی بات کی، میں بھی چاہ رہا تھا کہ آپ کی طرف سے یہ وضاحت آنی چاہیے کہ آپ نے یہ ایک ٹرم، میں نے کہا نا جس طرح آج کل آپ کو بڑے غور سے لوگ سنتے ہیں اور فیشنیبل ہو گئے ہیں، تو ہمیں بڑی اب اپنا جتا کے لانا پڑتے ہیں پرانے تعلقات، کہ یہ جو آپ نے ٹرم استعمال کی مدر آف آل ڈیلز، تو اس کے دو مطلب نکالے جا رہے ہیں۔ ایک تو منفی نکالا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے، کسی نے کسی جگہ بیٹھ کے کوئی ڈیل کر لی ہے اور یہ کچھ ہونے جا رہا ہے۔ دوسرا ایک مثبت ایک نکالا جا رہا ہے کہ ملک کے جو حالات ہیں معاشی اور سیاسی، اس میں مصالحت کی ضرورت ہے، آربیٹریشن کی ضرورت ہے، سب کو مل بیٹھ کے حل نکالنا چاہیے۔ آپ کا کیا تھا when you said mother of all deals what did you mean؟ دیکھیں جی عامر صاحب، آپ کو واشنگٹن ڈی سی میں بھی رہے ہیں، امریکہ میں، اور امریکی سیاست پر بڑی گہری نظر ہے، اور میں وہاں خود واشنگٹن ڈی سی میں ایک زمانے میں رہا بھی ہوں، پڑھتا بھی رہا ہوں۔ مغرب میں اور ویسٹ میں اور امریکہ میں کوئی اگر ڈیل کر سکے سیاستدان، تو یہ اس کی بڑی خوبی سمجھی جاتی ہے کہ جی سو اینڈ سو از اے ڈیل میکر۔ اس کی بڑی خوبی کہ وہ ڈیل کر کے وہ مسئلے حل کرتا ہے۔ ڈیل کا مطلب ہے کہ مفاہمت کے ذریعے، مشاورت کے ذریعے، مذاکرات کے ذریعے
مسئلے کو حل کرنا اور کچھ لچک بھی دکھانا ایک دوسرے سے، کچھ لو کچھ دو کی بنیاد پر، اور یہ ایز اے پرابلم سالور. پاکستان میں ڈیل کا لفظ ہی بہت برا ہو گیا، حالانکہ ڈیل کوئی ایسی بری بات نہیں ہے. اگر ملکی مفاد میں کوئی ہو جاتی ہے، اگر بھٹو اور مجیب کی ڈیل ہو جاتی 1971 میں، اور اس وقت تو ملک 2 لاکھ شاید نہ ہوتا، اور اگر 1999 میں میاں صاحب اور بے نظیر کی کوئی ڈیل ہو جاتی تو شاید ہم بچ جاتے اور مسائل سے. تو اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ جو ایشوز ہیں اپوزیشن کے، پی ٹی آئی کے اور اسٹیبلشمنٹ کے، یہ کوئی ایسی کوئی نہیں. ہم اگر مودی سے بات کر سکتے ہیں، ہم دہشت گردوں سے بات کر سکتے ہیں، تو یہ تو ویسے بھی میں نے کہا یہ تو اٹس اے کوارل امنگ لورز، اور اس میں عاشق و معشوق کی لڑائی میں بڑی انتہا بھی ہوتی ہے، لیکن اس میں بڑی صلح کی گنجائش بھی ہوتی ہے، اور پھر صلح کی بنیاد بھی رکھی جا سکتی ہے. تو میں اسی کو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک راستہ نکلے گا کہ پاکستان کی سیاست کے لیے بھی، پاکستان کی جمہوریت کے لیے بھی، اور آئندہ انتخابات کے لیے بھی یہ خوش آئند بات ہوگی. تو یہ میں نے اپنا ایک تجزیہ کہہ لیں، ایک مشاہدہ کہہ دیں، وہ میں نے دیا تھا اور اس پر میں قائم ہوں. وہ نام ہی آپ کا مشاہد حسین ہے، تو مشاہدہ تو آپ کا ظاہر زبردست تھا. مگر یہ آپ کا مشاہدہ کیا کہتا ہے کہ یہ واقعی عاشق معشوق کی لڑائی ہے؟ کہ دفعہ تو بہت زیادہ لڑائی لگتا ہے کہ ہو گئی ہے. نہیں، وہ تو بڑی ہوگی تھی. ایک زمانہ تھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2017 کے بعد لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ بس اب ختم ہو گیا، اب تو نیا 10 سال پروجیکٹ ہے، اور کوئی فلانا واپس نہیں آئے گا، فلانا کچھ نہیں ہوگا. آپ نے دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی، پی ڈی ایم کی صلح بھی ہوگی. جن کو نکالا تھا سافٹ کو کے ذریعے پاکستان کی اس وقت کی فوجی اسٹیبلشمنٹ نے، انہی کو انہوں نے ویلکم کیا، انہی کو انہوں نے راہ ہموار کی اور گورنمنٹ کو نکال دیا. تو سیاست نام ہی ممکنات کا ہے، the art of the possible، اور اس ممکنات میں پاکستان میں تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے everything is possible and probable. یہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ پہلے پی ٹی آئی پہ اور عمران خان پہ یہ سب سے بڑی تنقید ہوتی تھی کہ یہ اپنے مخالف لوگوں سے بات نہیں کرتے، بات چیت نہیں ہوتی اور سنگل اینٹی چلتے ہیں. اب یہ پانسا الٹا ہو گیا ہے کہ دوسرے لوگ بات نہیں کرنا پسند کرتے، اور بالکل یہ آ گیا. مگر یہ کہاں سے، یہ جو ایگ اینڈ چکن کی ڈیبیٹ میں کون شروع کرے گا یہ مصالحت، کون بات کروائے گا؟ کیونکہ بات کروانے والے بھی وہ بھی ایک پارٹیزن سے ہو گئے ہیں. دیکھیں جی، پاکستان میں اس وقت سیاست میں سمجھتا ہوں ہماری پولیٹکس میں لوگ کہتے تھے ہائیبرڈ سسٹم ہے. میں ڈیفائن کروں گا کہ ایک قسم کا نیا ٹرائکا ایمرج کر گیا ہے. ایک ستون ہے سیاسی نظام کا، سیاسی جماعتیں، جس میں پی ڈی ایم کی جماعتیں بھی شامل ہیں، جس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے. ایک اس کا ستون ہے دا اسٹیبلشمنٹ جسے کہتے ہیں. یہ ٹرم بائی دا وے میں نے کوائن کی تھی جب میں مسلم اخبار کا ایڈیٹر تھا. مجھے پورا یاد ہے یہ ٹرائکا پہلی دفعہ لفظ جو ہے آپ ہی کے منہ سے سنا گیا، کیونکہ ہم پرانے سفید بالوں والے لوگ ہیں تو ہم یہ بتا سکتے ہیں لوگوں کو. ہاں، تو وہ اس میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ، اور تیسرا ہے اس کا ستون جوڈیشری. تو ان تینوں کے درمیان یہ سارا کچھ ہونا ہے جو پاور سٹرکچر کا حصہ ہے. اس میں اگر آپ نے الیکشنز کرانے ہیں، اگر آپ نے ملک میں استحکام لانا ہے، اور اگر آپ نے سیاسی اور اقتصادی ترقی کی بنیاد رکھنی ہے، اور اقتصادی استحکام اور انویسٹمنٹ کی جو ہم بات کرتے ہیں وہ سیاسی استحکام کے بغیر ناممکن ہے. بی ویری کلیئر ان دیٹ. یہ ایک دونوں جو ہیں اکنامک سٹیبلٹی اور پولیٹیکل سٹیبلٹی آر انیکسٹریکبلی انٹرٹوائنڈ. تو اس حوالے سے ایک جو پولیٹیکل فورسز ہیں، ہمارا ایکسپیرینس یہ کہتا ہے کہ ان کو ایڈمنسٹریٹو طریقے سے، قانونی طریقے سے ڈیل نہیں کیا جا سکتا. اس کا ایک ہی حل ہے پولیٹیکل پروسیس اور بیلٹ باکس. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پی ٹی آئی بھی ایک پولیٹیکل فورس حقیقت ہے، ہماری پارٹی بھی حقیقت ہے، پی ایم ایل این، پی 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 بھی، اور دوسری قوتیں بھی ہیں. اینڈ دے ہیو ٹو ورک ٹوگیدر فار دیٹ. اور اگر وہ نہ ہوا تو آگے پھر ایک ریسپی ہوگی فار پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ملک افورڈ نہیں کر سکتا.
میں شاہ صاحب تھوڑی سی ایکیڈیمک ہو جاتی ہے، مگر آپ کیونکہ پروفیسر بھی رہے ہیں تو یہ ہمیشہ یہی ہمارے ہاں اسی پینڈولم کے اندر بحث ہوتی رہی. ایک یہ کہ آئیڈلسٹ کہ جی آئین نہیں ہونی چاہیے، سپریمیسی آف پارلیمنٹ، سپریمیسی آف سویلینز ہونی چاہیے. دوسرا حقیقت پسندی رہی کہ جس طرح آپ نے یہ ٹرم کوائن کی کہ پاکستان کی حقیقت یہ ہے کہ ایک ٹرائکا ہے، اس ٹرائکے کی حیت بدلتی رہتی ہے وقت کے لحاظ سے، مگر وہ رہتا ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حقیقت پسندانہ جو تجزیہ ہے اور اس کا جو مسئلے کا حل ہے اس طرف ہو کے کرنا چاہیے، مگر سوال یہ ہے کہ کون کرے گا، کیسے کرے گا؟ دیکھیں جی، جہاں تک اسٹرکٹو سینسو آئین کا تعلق ہے، آئین کی بالادستی اور سیولین سپریمیسی، وہ تو آپ نے خود کمپرومائز کر لی جب آپ نے آئین کی خلاف ورزی کی اجازت دے دی. جب الیکشن کا وقت آیا 2 صوبوں میں تو کئی بہانے ڈھونڈے گئے کہ الیکشن نہیں ہو سکتے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے، تو آپ خود دیکھ لیں، اور اس میں سیاسی جماعتیں خود شامل تھیں. تو وہ تو ہم بات کریں جو گراؤنڈ ریئلٹیز کی ہیں. میں تو قائل ہوں چائنیز ماڈل کا، جس میں ڈینگ شاپنگ نے کہا تھا کہ اٹ ڈز ناٹ میٹر ویدر اے کیٹ از بلیک اور وائٹ سو لانگ ایز اٹ کیچز مائس، کہ ریزلٹس کیا ہیں، کیا جو بھی پروسیس ہے اس نتیجے میں کچھ استحکام آئے گا، کچھ ترقی ہوگی، کچھ بات آگے بڑھے گی. تو میرے خیال میں ہم سب نے قبول کر لیا ہے کہ پاکستان کے جو زمینی حقائق میں ایک ٹرائکا کا جو سسٹم ہے اس کے اندر گزارا کرنا ہے، اس کے اندر ہی رہ کے پاور پالیٹکس بھی ہوگی اور پیپلز پالیٹکس بھی ہوگی. اور میرے خیال میں اس میں چاہے پی ڈی ایم کی پارٹیز ہوں یا چاہے پی ٹی آئی ہو، یہ سب نے اس کو ایکسپٹ کیا ہے اور سب اس میں شامل بھی تھے، کیونکہ سب نے مکمل تعاون کیا ہے. 2017 میں سافٹ کو ہوا تو پی ٹی آئی نے ویلکم کیا، مٹھائیاں بانٹی، بڑا اچھا کیا ہے جی، میاں صاحب کو نکالا گیا ہے. اور جب ان کے خلاف یہی کام ہوا پچھلے سال تو پھر ہمارے لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی، ویلکم کیا گیا ہے. تو حساب تو برابر ہو گیا نا، کوئی اصولی سیاست تو نہیں ہے. اٹس آل اباؤٹ پاور پالیٹکس. آپ کے اس بات سے میں یہ اخذ کروں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی اخلاقی ہائی گراؤنڈ اس وقت شاید پارٹی پوزیشن نہیں لے سکتی ہے، اور دونوں چیزوں میں آئینی تقاضے بھی پورے کیے جا سکتے ہیں، حقیقت پسندی بھی کی جا سکتی ہے. وائل اسٹیئنگ آن دس ٹاپک ماڈلز کا، آپ کے ماڈل بھی بڑے ڈسکس ہو رہے ہیں. کل بھی آپ کاشف کے پروگرام میں دیکھ رہا تھا، آپ نے اردگان ماڈل، مالدیو ماڈل، تھائی لینڈ ماڈل، انڈونیشین ماڈل. ایک تو یہ آئیڈلسٹ ہے، ایک یہ کہ پاکستان میں اس وقت کون سا ماڈل آپ کے خیال میں، جنرلی تو آپ نے بات کر دی مثالیت والا ماڈل، بٹ اسپیسیفکلی کون سا ماڈل ہمیں چاہیے؟ میرے خیال میں وہ ماڈل جو ہم اس کو موجودہ صورتحال میں آپ آگے چلا سکیں. لیکن اب پاکستان ایک چیز بڑی واضح ہے، ہم مصر نہیں ہیں کہ کوئی جنرل سی سی آ جائے اور کوئی 10-20 سال حکومت کرے، وہ زمانے چلے گئے. پاکستان میں ویسے بھی ایک، آپ نے خود جنرل ضیاء صاحب کا بھی دور دیکھا، آپ نے دوسرے ماضی کے فوجی حکمران بھی دیکھے، ایک بڑا وائبرنٹ کلچر ہے آف ڈیفائنس، آف ریزسٹنس. ہمارے لوگ بولتے ہیں، ہمارا ایک ڈیفرنٹ ٹریڈیشن ہے، اور اس ٹریڈیشن میں ایک کلچر آف ریزسٹنس بھی ہے، کلچر آف ڈیفائنس بھی ہے، اور اسٹینڈ لینے کا کلچر بھی ہے. اور اس حوالے سے ہمارا جو پولیٹیکل پروسیس ہے، ہمارا انفارچونیٹ رہا ہے کہ ہمارے زمینی حقائق تبدیل ہو چکے ہیں، لیکن ہمارے جو خیالات ہیں، ہماری جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے، وہ انفارچونیٹلی بڑی بیکورڈ ہے. وہ ماضی کی سوچ میں پھنسی ہوئی ہے، اور روایتی سیاست میں وہ ایک دوسرے کے اوپر اتنے چپکلش اور تضاد اور تقسیم کی اور تصادم کی سیاست ہے کہ اس میں، جس کو میں کہتا ہوں اب پولیٹیکل ٹرائبلزم ہو گیا ہے ہماری سیاست میں. تو اس کو آگے بڑھنا ہوگا. میں نے صرف اگزامپل دیا تھا کہ ترکی میں بھی ایک زمانے میں یہ بات ہوئی تھی 2002 میں کہ صدر اردوغان جو اب اتنے بڑے لیڈر ہیں ترکی کے، اور اتا ترک کے بعد سب سے عظیم لیڈر ہیں ترکی کے پچھلے 100 سالوں میں، ان کو ترکش اسٹیبلشمنٹ نے بین کر دیا تھا کہ آپ سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے. انہوں نے کیا کیا؟ 2002 کے الیکشن کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے اپنے جو دستے راز تھے عبداللہ گل، ان کو پارٹی کا کمان سنبھالا، پارٹی کو اجازت دی الیکشن لڑنے کی، وہ الیکشن لڑے، الیکشن جیتے، اور جیت کے پھر انہوں نے قوانین تبدیل کیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ممکنات کی بات کریں، جو پاسبلٹیز ہیں. لیول پلے فیلڈ کا مطلب ہے
کسی پارٹی کو آپ علیحدہ نہیں کر سکتے, ایکسکلوڈ نہیں کر سکتے, کیونکہ پارٹیز صرف سیاسی جماعت نہیں ہے, وہ ایک عوامی قوت بھی ہے, ان کا ایک ووٹ بینک بھی ہے, ان کی عوام میں جڑیں بھی ہیں, ان کی حمایت بھی ہیں, اور پاکستان میں سیاسی جماعت جو ہے وفاق کو جوڑتی ہیں. دے آر اے فیکٹر آف نیشنل یونٹی. اگر پاکستان پوری دنیا میں ہی پوری میں یہی بحث ہمیشہ رہتی ہے, یہ نرم چومسکی کا بھی, کہ جناب یہ دو قسم کی سوچ ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے کہ جناب اجتماعی فکر, عوام کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے. ایک یہ ہوتی ہے سوچ کہ جناب چند لوگ بہت سمجھدار ہوتے ہیں, وہ کسی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے وہ فیصلہ کر لیں, اور عام آدمی جو ہے وہ بیوقوف اور جاہل ہوتا ہے, اس کی نہ سنی چاہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اجتماعی فکر کی سننی چاہیے؟ بالکل, کیونکہ دیکھیں نا پاکستان میں ایک فیکٹر ہے پیپلز پاور, اور اس کی عکاسی پبلک اوپینین کے ذریعے ہوتی ہے, اس کی عکاسی سڑکوں میں ہوتی ہے, اس کی عکاسی آپ کے ٹی وی چینلز کے ذریعے ہوتی ہے. اگر پاکستان آرمی جو ہے ہمارا پیوٹ ہے, سینٹر آف گریوٹی ہے پاکستان کے پاور سٹرکچر کا, تو ہماری سیاسی جماعتیں بھی جو ہیں وہ فیڈریشن کو جوڑنے میں ان کا کلیدی کردار ہے, جس میں مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف شامل ہے. تو آپ ایکسکلوڈ نہیں کسی کو کرتے, اگر ایکسکلوڈ کریں گے تو آپ کی پھر جو فیڈریشن کی جڑیں کمزور ہوں گی. تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ پولیٹیکل پروسیس میں شامل کریں, اور یہ ہمارے ڈی این اے میں بھی ہے پولیٹیکلی. عامر متین صاحب, پاکستان اٹ سیلف از اے پروڈکٹ آف ڈیموکریسی. قائد اعظم محمد علی جناح ایک سیاستدان نے سیاسی جماعت کے ذریعے, عوام کی حمایت کے ذریعے, بیلٹ باکس کے ذریعے پاکستان کو بنایا تھا. یہ کوئی کسی نے گفٹ نہیں دی یا امپوز نہیں کیا, پاکستان جمہوری عمل کا ایک پیداوار ہے. تو یہ ہمارا پروسیس ہے, ہمارے شجرہ نسب میں ہے, ہمارے ڈی این اے میں ہے یہ چیز. یہ شاہ صاحب آپ نے ٹرکش ماڈل کا ذکر کیا, تو اس کو مجھے یاد آیا کہ اردگان سے پہلے اربکان صاحب تھے, ان کو بین کیا گیا تھا, اور اردگان صاحب غالباً استنبول کے میئر تھے, تو انہوں نے ان کو آگے کیا تھا کہ ابھی آپ باری لیں تو مجھے الاؤ نہیں کیا جائے گا. تو اس طریقے سے آئے. تو اس کی اگر انالوجی پاکستان میں اپلائی کریں تو شاید لوگ کل کو پروگرام کے بعد یہ مطلب نکالیں گے, آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی چیئرمین کو قیدی نمبر 804 ہے جی, اب چینج ہو گیا, چینج ہو گیا. بہرحال اس کو سائڈ پہ کر کے, قیدی نمبر 943 کو سائڈ پہ کر کے کسی اور قیدی نمبر کو آگے کر دیا جائے. از دیٹ واٹ یو آر امپلائنگ؟ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے بڑی اچھی اگزامپل دی ہے, مان گیا ہوں آپ کو عامر متین صاحب, آپ کی سینس آف ہسٹری کو. ہمارے پاکستان میں بڑے کم لوگ ہیں جن کو یہ انڈرسٹینڈنگ ہے, کیونکہ ہم ویسے ہی اپنے بڑی نیرو پالیٹکس میں. یہ جون 1997 کی بات ہے, میں اس کو منسٹر فار انفارمیشن کلچر تھا, ترکی میں کانفرنس ہو رہی تھی کلچر منسٹرز کی. D8 ایک ادارہ بنایا تھا, ڈیولپنگ 8, پاکستان بھی, ترکی بھی, ایجپٹ بھی, بنگلہ دیش بھی, اور یہ انڈونیشیا, سارے ممالک. یہ نجم الدین اربکان صاحب کا آئیڈیا تھا, بڑے زبردست لیڈر تھے اربکان صاحب, یہ پرائم منسٹر تھے. تو میں میاں صاحب کو لینے گیا ایئرپورٹ میں, پہلے ہماری کانفرنس ہو گئی تھی استنبول میں. تو میاں صاحب نے کیا میں نے بڑا سنا ہے کچھ حالات کیسے ہیں. میں کہا سر یہ ایکشن ریپلے ہو رہا ہے. کہنا کس چیز کا؟ میں کہا جو آپ کے ساتھ ہوا تھا 93 میں سافٹ کو, جب آپ کو غلام اسحاق خان کو نکالا گیا تھا اکٹھے, آپ کو یاد ہے سب سے جو سافٹ کو ہوا تھا 93 والا, جسے کاکڑ فارمولا کہتے ہیں. تو اب وہی کام مصر ترکی میں ہونے والا ہے. عبداللہ گول منسٹر آف اسٹیٹ تھا اربکان کا, تو یہ ترکی میں یہی پروسیس دیکھا, اور پاکستان, اور وہی ہوا کہ ہماری کانفرنس ختم ہوئی, ہم واپس پہنچے اسلام آباد, تو ہمیں خبر آئی کہ اس کی چھٹی ہو گئی ہے. اور یہ سافٹ کو میں ہوتا ہے عامر صاحب, ایز یو نو, کہ ٹینکس نہیں استعمال ہوتے, وہ کوئی ادارے استعمال ہوتے ہیں, چاہے جوڈیشری ہو یا پارلیمنٹ ہو یا ایون میڈیا ہو. انہوں نے میڈیا کو استعمال کیا تھا اس وقت, ٹرکش آرمی نے اس کو پہلے سافن اپ کیا, اس کے خلاف الزامات آئے کہ یہ کامالسٹ آئیڈیالوجی کے خلاف ہے, اور پھر اس کو نکال دیا گیا پرامن طریقے سے, بڑے باعزت طریقے سے, کوئی وداؤٹ شیڈنگ اینی بلڈ. تو وہ ایک فارمولا تھا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت کیسز تو سب کے خلاف ہیں. اگر قیدی نمبر 943 جیل میں ہے تو جو باقی لیڈرز ہیں ان کے خلاف بھی نیب کے کیسز تو کھل گئے ہیں نا. تو وہ جو کیسز کا ایشو ہے that will take its own course, let the law take its own course. لیکن جو پولیٹیکل پروسیس ہے وہ رک تو نہیں سکتا نا, it has to move on. تو اسی کی بات ہم ہو رہی ہے, تاکہ اس کے نتیجے میں ایک ایسے الیکشن ہوں جو کریڈیبل ہوں, اور جس میں عوام کا اعتماد بھی ہو, اور جس میں پاکستان کے بہتر مستقبل اور استحکام کی کو بنیاد رکھ سکے.
مجھے شاہ صاحب یاد ہے کہ 2000 کے اندر جب یہ ایک اور مدر آف آل ڈیلز ہوئی تھی اور راتوں رات ہمیں سب کو پتہ چلا کہ جی جہاز میں میاں نواز شریف صاحب سعودی عربیہ چلے گئے ہیں، آپ سے ہم آپ کو انکمیونیکاڈو کر دیا گیا تھا، ہاؤس اریسٹڈ تھے، بڑی کوشش کر کے ہم پہنچنا چاہ رہے تھے کہ آپ کی کیا صورتحال ہے. تو لاسٹ ٹائم آپ کو آن بورڈ میں 440 دن قید ناحق میں تھا، 440 دن قید ناحق میں تھا وداؤٹ چارجز انکلوڈنگ 40 days in solitary confinement. کوئی چارج نہیں تھا. مجھے ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ضمیر کا قیدی ڈکلیئر کیا تھا، only political prisoner of the year 2000 جو سیاسی قیدی کو ضمیر کا قیدی ڈکلیئر کیا تھا ایمنسٹی انٹرنیشنل. میں نے اسی لیے یاد کرایا کہ لاسٹ ٹائم آپ آن بورڈ نہیں تھے، اس دفعہ آپ آن بورڈ ہیں کیونکہ ٹیکنیکلی آپ ابھی بھی نون لیگ کے سینیٹر ہیں. اور جس طرح آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ امریکہ میں جو پارٹیزن ہوتا ہے، جو اپنے پارٹی کے مفادات سے اوپر جا کے قومی مفادات کی بات کرتا ہے، اس کی قدر کی جاتی ہے. ہمارے یہاں شک کیا جاتا ہے یہ کوئی جڈے پہ ہیں، تو یہ اس کی طرح دیں کہ آپ جب یہ مثالیت کی بات کرتے ہیں اور یہ سب کو کرنے ہیں، تو ہمارے ہاں لوگ کہہ رہے ہیں نواز شاہد صاحب کسے گیم ہے، کوئی دس سم تھنگ گوئنگ آن، سازشی ایلیمنٹس. آل نانسنس. بات یہ ہے کہ وہی کام کرنا ہے. وہ مجھے ولی خان یاد آ گیا، ولی خان میرے بڑے دوست تھے، میں ان کو انٹرویو کرتا تھا ایز اے جرنلسٹ. انہوں نے بڑی اچھی بات کی تھی. انہوں نے کہا جی مشاہد صاحب عقل مند آدمی میں اور بے وقوف آدمی میں زیادہ فرق نہیں ہوتا، وہ بات وہی کرتے ہیں، فرق صرف ٹائمنگ کا ہوتا ہے. تو اگر جو کام کرنا ہے اگر بعد میں کرنا ہے ڈنڈے کے ذریعے تو بہتر ہے کہ آپ خود ہی کر لیں ملکی مفاد کی خاطر، عوام کے مفاد کی خاطر، بنسبت بعد میں کرنا پڑے ایٹ گن پوائنٹ. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ غلط آدمی صحیح وقت پہ وہ بات کرتا ہے اور صحیح بات جو ہے غلط موقع پہ کرتا ہے. میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ کا بڑی ایک وسیع کینوس ہے، تو یہ خطے کے کچھ مسائل بھی کرنا چاہتا ہوں. آج ایک بہت بڑا پاکستان نے اسٹیپ لیا ہے اور یہ بڑے دہائیوں سے ہماری پولیٹیکل کمپلشنز کی وجہ سے ہم نہیں لے پاتے تھے کہ یہاں تارکین وطن خاص طور پہ جو افغان یہاں پہ ہیں وہ 4 ملین سے بھی نمبر کراس کر گیا. پاکستان نے پہلی دفعہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ 1 مہینے کا نوٹس دیا ہے کہ جو غیر قانونی لوگ ہیں، غیر قانونی طور پہ رہ رہے ہیں، وہ پہلے 1 مہینے کے اندر چلے جائیں ورنہ ان کی جائیدادیں ضبط ہو جائیں گی. کیسے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو؟ دیکھیں جی، پاکستان کا ایک امیج بن گیا تھا پچھلے کئی سالوں سے، دہائیوں سے، ایز اے سافٹ اسٹیٹ. اور سافٹ اسٹیٹ کا مطلب ہے وتھ سافٹ بارڈرز کہ اینی تھنگ گوز، آپ پیسہ خرچ کریں، دوسرا خرچ کریں. اور ہمارا ایک اعزاز بھی ہے ہمیں عامر متین صاحب کہ وی ہیو اے یونیک تھنگ کہ جو میزبانی کا ہم نے ایک ورلڈ ریکارڈ قائم کیا ہے کہ ہم نے سب سے زیادہ طویل عرصے کے لیے سب سے بڑی تعداد بیرونی ممالک کے باشندوں کی آبادی کو ہم نے میزبانی کی ہے، 30-35 لاکھ لوگوں کو پچھلے 40 سالوں سے، اور بڑی خوش اسلوبی سے کی ہے. اس کی مثال دنیا میں کوئی نہیں ملتی. ایون فلسطینیوں کو عربوں نے ان کو ویلکم نہیں کیا. شاہ صاحب ہمیں اس کا کریڈٹ نہیں ملتا. باقیوں تو چھوڑیں، افغانستان کے اندر آپ کو بھی جانے کا موقع ملا ہوگا، مجھے بھی جانے کا موقع ملا ہے، بہت زیادہ نفرت پائی جاتی ہے ہمارے لیے. بس وہ ہے تاریخ کا پس منظر ہے، کچھ ہماری بھی غلط ناقص اور میں اس لیے بھی پوچھ رہا ہوں کہ بالکل یہ ایک خاص طور پہ جو ریسنٹلی چترال میں جس طرح کے ہماری افواج پہ حملہ ہوا اور اس طرح کی بہت زیادہ شکایات رہتی تھیں کہ جس طرح پچھلے ابھی یہ سرورت بتا رہی تھی ابتدائیے میں کہ 24 جو حملے ہوئے ہیں پاکستان پہ خودکش، اس میں سے 14 لوگ جو تھے وہ افغان شہری تھے. تو ہمارا تو ڈائریکٹلی سمگلنگ کے حوالے سے، کرائم کے حوالے سے، دہشت گردی کے حوالے سے وہ ہے. مگر ٹائمنگ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ابھی کل ہی طالبان کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کے لیے ہندوستان نے اپنی جو پچھلی گورنمنٹ کی جو ایمبیسی تھی وہ کلوز کروا دی ہے. تو وہ استوار کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کا پاک افغانستان میں تعلقات پہ کوئی اثر پڑ سکتا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ 3 دن پہلے ایک واقعہ ہوا ترکی میں، اینکرا میں دھماکہ ہوا، دہشت گردی ہوئی، اور انہوں نے ٹریس کر لیا کہ دہشت گردی کی جو جڑ ہے وہ ایک انتہا پسند دہشت گرد تنظیم ہے ترکی کے خلاف، جس کا مقام قیام عراق میں ہے. تو آپ نے دیکھا کہ
ترکی کی گورنمنٹ، اردوغان کی گورنمنٹ نے وہاں جا کے ان کے بیسس پر، دہشت گردوں کے بیسس پر بمباری کر لی. تو یہ تو کوئی ملک برداشت نہیں کرتا کہ ان کے خلاف کوئی باہر سے کارروائی ہو اور وہ سپانسرڈ ہو اور اس میں کوئی ایکشن نہ لیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ویسے میں اگین افغانستان کے ساتھ بھی ہمارا ایک درینہ تعلق ہے اور رہے گا، کیونکہ ہمارے ہمسایہ بھی ہے، چاہے جو بھی حکومت ہو. اور اسی حکومت کی ہم نے ایک زمانے میں بڑی پشت پناہی بھی کی، ہم نے ویلکم بھی کیا. تو ہمارا وہ ایکسٹریم ویو بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ایک زمانے میں اب انہی کے ہم ترجمان بن گئے تھے، اب انہی سے ہم لڑنے کو تیار ہیں. کبھی ہم لیٹ جاتے ہیں، کبھی ہم لڑ پڑتے ہیں. ایک بیلنس رویہ ہونا چاہیے، کیونکہ افغانستان جو ہے اس میں پاکستان کے خلاف بھی دہشت گرد ہیں اور ملک کے خلاف بھی دہشت گرد ہیں. اور میرا تو اپروچ یہ بھی ہے کہ وہ تو ایک ایسپیکٹ ہے نا کہ جو پاکستان میں غیر قانونی لوگ رہتے ہیں، جو جرائم میں ملوث ہیں، ان کا تو کوئی گنجائش نہیں کہ پاکستان کے اندر رہائی کریں. وہ قانون کا اپنا کورس ہونا چاہیے. لیکن جو افغانستان کے ساتھ تعلقات کا حساب ہے وہ ہمیں پھونک پھونک کے قدم لینا چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑی سرحد ہے اور یہ ہم نے بڑا گہرا تعلق رہا ہے. اب یہ نہ ہو کہ جن کی خاطر ہم نے قربانیاں کی، جن کو ہم نے دفاع بھی کیا، جن کو ہم نے پناہ بھی دی، راتوں رات پھر وہ ہمارے کہیں دشمن نہ بن جائیں. بہت شکریہ سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. واپس آئیں گے، ایک بریک کی طرف چل رہے ہیں. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو قانونی معاملات کے اوپر بات ہوگی، جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہونے والی بڑی اہم سماعت ہے. سپریم کورٹ میں جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے حوالے سے اس کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بڑی اہم سماعت ہوئی عامر صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے حوالے سے ملے جلے رجحانات سمجھ آئے. وہاں پر جو چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے جملے کہے گئے، جو وکلاء کی طرف سے سٹیٹمنٹس آئی. تو میں چاہوں گی کہ لیگل بحث پہ بڑھنے سے پہلے ہمارے ساتھ اس وقت ماہر قانون شاہ خاور صاحب موجود ہیں، انہیں بھی ویلکم کرتے ہیں. بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ آپ کے وقت. سیاسی بحث ہم نے کر لی، اب شاہ صاحب کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم لیگل بحث ہی کرتے ہیں. میں بالکل یہ پروسیجر والے بل کے اوپر، قانون کے اوپر جو ہے بحث کرتے ہیں، ان کا ویوز لیتے ہیں شاہ صاحب کے. پر میں کوئکلی پہلے لے لوں کہ ایک بڑی لیگل اور بحث چل رہی ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں. تو اس وقت سیاست کو چھوڑ کے شاہ صاحب پروسیجر کیا ہے کہ ان کی صورتحال میں جس طرح وہ باہر گئے ہوئے ہیں اور وہ واپس آئیں گے، تو پروسیجر قانون کے مطابق کیا ہے؟ عامر صاحب، ایک تو آپ کی آواز مجھے بہت جو ہے وہ اس میں خرابی ہے، میں آپ کا سوال پورا سن نہیں سکا. لیکن چلے، مجھے جو سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایکچولی یہ جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے، یہ جو پارلیمنٹ نے پاس کیا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ نہیں بنا تھا، وہ بل پاس ہو گیا تھا کہ جس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو ہے وہ 8 رکنی بینچ سابق چیف جسٹس کی سربراہی میں تشکیل دیا گیا تھا. اور اس کو جو ہے وہ نوٹیفائی ہونے سے پہلے ہی، نوٹیفائی ہونے سے پہلے ہی اس کی جو تھی اس کو معطل کر دیا گیا تھا. تو اس کے بعد پھر ایک کنٹروورسی آپ کے سامنے شروع ہوئی. اب یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ابھی جب موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب انہوں نے حلف اٹھایا تو انہوں نے پہلا کیس ہی جو ہے وہ ٹیک اپ کیا، اور اس میں بھی امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ انہوں نے 15 رکنی بینچ جو اس وقت فل کورٹ ہے وہ تشکیل دے دی اور اس کے سامنے رکھا. میں سمجھتا ہوں کہ بڑا خوش آئند ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے بار کونسل جو تھی ان کا یہ کنسسٹنٹ ڈیمانڈ تھی کہ اس طرح کے جتنے بھی آئینی مسائل ہوتے ہیں جس کی پولیٹیکل امپلیکیشنز ہوتی ہیں تو اس پہ فل کورٹ جو ہے وہ تشکیل دی جائے. یہ ایک بڑا خوش آئند تھا. اور دوسری جو ایک ہمیں اس میں ایک نئی چیز نظر آ رہی ہے کہ وہ اس کی لائیو جو ہے ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے، سب لوگ دیکھ رہے ہیں. تو ابھی تک کی جو صورتحال ہے وہ تو یہی ہے کہ ججز کے مختلف. شاہ صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی میں آپ سے پریسائز کر دیتا ہوں اس کو کہ یہ سارا دن آج ان کی براہ راست نشریات دکھاتی جائی رہی. اس کے اندر ایک جو بحث زیر غور بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ جو اختیار ہے پارلیمنٹ کا قانون بنانے کا، یہ ایبسولوٹ ہے کہ وہ قانون بنا دیں، یا یہ بھی دیکھا جائے گا کہ ان کے بنایا ہوا قانون آئین سے متصادم تو نہیں، بدنیتی پہ نہیں ہے، یا کسی کو شخصی فائدہ نہیں ہو رہا. یہ کتنا کا اہم چیز ہے؟
دیکھیں میری آپ کی آواز ابھی بھی کٹ رہی ہے، لیکن میں جو گیدر کر رہا ہوں آپ کی اس سوال سے اس کا جواب یہ ہے کہ ایک تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ ایکٹ تھا کیا. یہ ایکٹ جو تھا اس میں یہ بات تھی کہ جو ایک آرٹیکل 184(3) کے تحت جو سپریم کورٹ آف پاکستان سو موٹو جورسڈکشن ایکسرسائز کر، اس صورت میں وہ پہلی اور آخری عدالت ہے، اس کے اوپر اپیل نہیں تھی. تو اس پہ ایک تو اس قانون میں یہ کیا گیا کہ جو چیف جسٹس کا اختیار ہے سو موٹو ایکشن لینے کا، اس کو جو ہے وہ اس پہ کمیٹی تشکیل دے دی گئی جس میں چیف جسٹس آف پاکستان اور 2 سینئر موسٹ ججز وہ فیصلہ کریں گے کہ کس معاملے کو خود نوٹس لینا ہے. پھر اس کے بینچ کی تشکیل کے حوالے سے بھی وہی کمیٹی فیصلہ کرے گی. دوسری چیز یہ تھی کہ سو موٹو جو بھی فیصلہ ہوتا ہے آرٹیکل 184(3) کے تحت، اس کی صرف ایک ریویو ہوتی ہے. ریویو کا سکوپ بڑا لمیٹڈ ہوتا ہے، اس کو آپ اپیل سے ایکویٹ نہیں کر سکتے. تو یہ ایک کنسسٹنٹ ڈیمانڈ آ رہی تھی کہ 184(3) کے تحت جو فیصلے ہوتے ہیں اس کے اوپر ایک اپیل کا حق جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے. تو اسی تناظر میں انہوں نے اس کا اپیل کا حق بھی رکھا. اور تیسری چیز یہ تھی کہ جو ریویو پٹیشنز فائل ہوتی ہیں اس میں وہی وکیل، وہی ایڈوکیٹ آن ریکارڈ وہ ضروری تھا کہ آپ اس کو تبدیل نہیں کر سکتے. تو اس ایکٹ میں یہ بھی کیا گیا کہ آپ جو ہے وہ اپنے مرضی کا کوئی اور وکیل بھی اس میں انگیج کر سکتے ہیں. تو اس میں جو ابھی کوشچن یہ آ رہا ہے کہ کیا یہ جو ایکٹ ہے، کیا یہ سپریم کورٹ آف پاکستان جس کو آئین نے اجازت دی ہوئی ہے کہ وہ اپنے رولز بنا سکتے ہیں، تو کیا ان رولز میں تبدیلی جو ہے وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت ہو سکتی ہے یا نہیں؟ یہ موٹ کوشچن ہے. تو اس میں اگر آرٹیکل 199 کو اگر ہم دیکھیں، اس میں تو سپریم کورٹ آف پاکستان کو اپنے معاملات اور پروسیجر چلانے کے لیے رولز بنانے کی اجازت ہے، وہ رولز بنے ہوئے ہیں. اب اس میں امینڈمنٹ جو ہے وہ ہو سکتی ہے ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت بھی، اور اس میں صرف شرط یہ ہے کہ ان رولز میں اگر ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت تبدیلی ہوتی ہے تو اس میں سپریم کورٹ کا جو اختیار ہے، اس کی خود مختاری ہے، اس کی جو پاورز ہیں وہ کم نہیں ہونی چاہیے. تو اب کوشچن یہ ہے کہ کیا چیف جسٹس کا جو ایک اختیار ہے سو موٹو جورسڈکشن اسیوم کرنے کا اور بینچز تشکیل دینے کا، اگر اس کو ایک کمیٹی میں ٹرانسفارم کر دیا جاتا ہے تو کیا یہ عوام کے جو بنیادی حقوق ہیں ان سے متصادم ہے یا نہیں؟ شاہ صاحب آپ کو اگر پروڈیوسر صاحب اگر میری آپ انتظام کر سکیں کہ شاہ صاحب تک آواز پراپر جا رہی ہو، آواز میری نہیں ان تک جا رہی، وہ اخلاق کی وجہ سے وہ جواب دیے جا رہے ہیں. شاہ صاحب ابھی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں، آپ کی آواز ابھی بھی کلیئر نہیں. اچھا، میرے خیال میں اگر میرا خیال ہے کہ ابھی آڈیو پہ پروڈیوسر صاحب کر سکیں. میں دہرا دیتا ہوں کیونکہ ٹیکنیکل ایشو آ رہا ہے. دیکھیے گا اگر آپ تک آواز پہنچ رہی ہو. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ پہلے جب یہ اس پہ اوور ویلمنگلی سارے ہی طبقات کا زیادہ تر کہنا تھا کہ یہ اصلاحات ہونی چاہیے، چیف جسٹس کا جو بینچ بنانے کا اختیار ہے، اس پہ بحث نہیں، مگر اس وقت تناظر یہ تھا کہ اس کیس کو یہ سمجھا گیا کہ اس لیے یہ قانون بنایا گیا ہے کہ اس سے منسلک ہے نواز شریف صاحب کی جو پرماننٹ نااہلی ہے کہ اپیل کا حق مل جائے گا اور وہ پھر بحال ہو جائیں گے، ان کی نااہلی دور ہو جائے گی. تو یہ اس تناظر سے اس کیس کی میرٹ پہ کوئی فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک بحث جو ہے وہ جاری ہے کہ کیا جو اب جیسے آپ نے نااہلی کا ذکر کیا میاں نواز شریف صاحب کی، کیونکہ وہ بھی سو موٹو جو ریسٹرکشن ریزیوم ہوئی تھی، اگر رائٹ آف اپیل مل جاتا ہے تو اگر تو اس ایکٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کا اطلاق ماضی سے بھی ہوگا یا اس میں کوئی ٹائم فریم رکھ دیا جائے تو وہ بھی کمپیٹنس ہے پارلیمنٹ کی. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ اس پہ جو سابق وزیر قانون تھے اعظم نذیر تارڑ، انہوں نے بڑے واضح طور پہ فلور آف دا ہاؤس پہ بھی اور فورمز پہ بھی یہ کہا تھا کہ اس کا اطلاق جو ہے یہ پروسپیکٹیو ہوگا، ریٹروسپیکٹیو نہیں ہوگا. مطلب جب سے یہ ایکٹ بنا ہے اس کے بعد اس کے جو ہے اس کا اطلاق ہو. تو اگر تو اس کا ریٹروسپیکٹیو افیکٹ ہوتا ہے تو پھر تو یقیناً اس میں جتنے بھی ماضی میں فیصلے ہو چکے ہیں آرٹیکل 184(3) کے تحت سپریم کورٹ میں، تو پھر اس کا رائٹ آف اپیل اس کو بھی مل سکتا ہے. دیکھنے والوں کا شکریہ. مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.